ایک لفظ ہوتا ہے بسط، یعنی ہر زبان جو ہے وہ اس زبان کی جو تہذیب ہوتی ہے، یعنی جس تہذیب میں ایک زبان پیدا ہوتی ہے وہاں زبان کا ایک اسٹرکچر وجودیاتی ہوتا ہے۔ وجودیاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تہذیب میں جو تصور وجود بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اس تصور وجود کو مزید بامعنی پرکشش اور گہرا بناتی ہے، یعنی اس کی زندگی اور اس کے ارتقاء کے چینلز کو کھلا رکھتی ہے، کیونکہ وجود کی بنیاد نمو پر ہے، حرکت پر ہے، اور شعور کی بنیاد جو ہے وہ سکون پر ہے، مطلق پر ہے۔ تو شعور اگر مطلق کو مرکز بنانے سے عاری ہے تو وہ مطلق کے لیے جو مینیفیسٹڈ ریلیشنز ہیں وہ وجود میں منتقل کرنے سے بھی عاجز رہ جاتا ہے۔ لیکن خیر یہ دوسری باتیں ہیں، یہ باتیں مجھے یاد آئی ہیں آج ایک نظم دیکھ کر، تو وہ نظم ابھی سناتا ہوں۔ ایک بہت بنیادی بات پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس نظم کو اپریشیٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بسط یعنی جس کو کہہ رہا ہوں اب ایک اجنبی لفظ ہے، یہ ہمارے یہاں یہ لفظ محاورے میں تھا، قبض و بسط، بسط بے سین توئے، بسط کا جو لفظ ہے اس کا اب ہمارے یہاں نہ کوئی مفہوم ہے اور نہ اس کے شواہد اب رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ لفظ متروک ہو جائے تو آدمیت کا اتنا حصہ متروک ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں جو ہے وہ فلاورنگ، بسط کا ترجمہ مثال طور پہ فلاورنگ ہے، انر فلاورنگ، تو وجود جو ہے وہ انر فلاورنگ کے اصول پر باقی رہتا ہے یا زندہ رہتا ہے، اور شعور جو ہے وہ حیرت کی اصل پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ تو اگر کسی قومی ڈسکورس اور ان کے بنیادی تصورات اور ان کے چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ تعلق میں یہ دو عناصر ناپید ہو جائیں، یعنی فلاورنگ اور حیرت، تو پھر وہاں پر مطلب یہ کہ وہاں صرف آدمی کی موت کا انتظار ہی لاجیکل ہے، اس کو اس سکرات کے عالم سے نکالنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ تو بدقسمتی سے ہم اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سینس آف فلفلمنٹ، یعنی ہمارے اندر نمو پاتے ہوئے وجودی حقائق اور احوال اور کیفیات کا فقدان، اور شعور کی پرورش کرنے والی حیرت، ان دونوں کا کوئی مظاہرہ نہ روزمرہ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، نہ تعلیم میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبیت اور ادبیات یہ دونوں بھی ان دو عناصر کی موت میں جیسے موت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ مطلب ان سے دشمنی کا تعلق ہے۔ مذہبیت میں ہماری رائج الوقت مذہبیت حیرت کی دشمن ہے، اور فلاورنگ کو یعنی فرحت کے حال کو، فرحت کے پروڈکٹیو حال کو برا سمجھنے کی عادی ہو چکی ہے۔
تو اس میں جو ہے اگر آدمی کو کوئی ایک ایسی نظم آج ہی کل لکھی ہوئی نظر آ جائے تو بہرحال اس کی مایوسی میں ایک مطلب ایک ایسا وقت ایک ایکسپیرینسیبل وقفہ آ جاتا ہے. تو آج میرے ساتھ بھی یہ ہوا. یہ نظم جو ہے یہ نیٹشے پہ لکھی گئی ہے اور اس میں مطلب نیٹشے کو اس کے جوہر انفرادیت اور جوہر عظمت کے ساتھ گویا کیپچر کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور یہی تو ظاہر ہے جو لوگ نیٹشے کو سمجھتے ہیں اس کے یہاں پاور جو ہے وہ عظمت ہے اور انکار جو ہے وہ انفرادیت ہے. تو اس نے پاور اور انکار دونوں کو اتنا زیادہ بنیادی قدروں کی حیثیت دلوا دی ہے کہ وہ اب مطلب بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ نیٹشے عظیم ہے تو اس کا ثانی نہیں ہے. مطلب پھر دوسروں کو ایک ہی سانس میں عظیم نہیں کہا جا سکتا، فلسفیوں اور شاعروں ادیبوں کو. اور اس کی انفرادیت جن عناصر سے بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ عناصر جو ہیں وہ کسی کی بھی انفرادیت میں شامل نظر نہیں آتے. تو خیر یہ اس کا عنوان ہے اے پوئم نیٹشے پر. Whose name do you see in every book? Whose name do you see in every book and see his face at look? ایک تو یہ کہ اس میں جو اندرونی قافیہ بندی کی گئی ہے وہ اس کی آواز میں بھی خوبصورتی پیدا کر رہی ہے اس لائن کی، اور اس میں بیوٹیفیکیشن کا ایک نیا سا عمل بھی جیسے دکھائی دے رہا ہے یہ قافیوں سے. تو جیسے whose name do you see in every book یہ عام محاورہ ہے اور اس پہ جیسے غور کرنے کی ضرورت یا اس کو مزید کھنگالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگلا جو ٹکڑا ہے see his face at look، یہ مطلب زبان کی نحوی ساخت میں اجنبی ہو کر، یعنی وہ اجنبیت اپنی گرامیٹالوجی میں پیدا کر کے یا زبان کے روزمرہ کے نحوی قاعدے کو نظر انداز کر کے یہ ایک حسن پیدا کیا گیا ہے اور ایک ایسی معنویت جو ہے وہ داخل کر کے دکھائی گئی ہے جو معنویت جملے کے درست گرامیٹیکل اور نحوی اسٹرکچر میں نہیں سما سکتی تھی. تو بعض مرتبہ معنی جو ہیں وہ جیل توڑ دیتے ہیں ان قیدیوں کی طرح جہاں معنی کا زیادہ استعمال نہ رہ جائے نا تو وہاں لفظ پنجرہ بن جاتا ہے اور جیل کی طرح ہو جاتا ہے. تو معنی بعض مرتبہ بغاوت کر کے جیل توڑتے ہیں. تو یہاں گویا ایک پنجرہ یا ایک جیل توڑ کے دکھائی گئی ہے اور معنی کا لفظ پر اوریجنل غلبہ محدود پیمانے ہی پہ صحیح لیکن دکھا دیا گیا ہے. اور اس کو مطلب یہ کہ اس کو جیسے ایک دلیل بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ سب معانی اس طرح کی سرکشی سے اپنے آپ کو لفظوں کے ساتھ متروک ہونے کے قانون سے باہر نکال سکتے ہیں. See his face at look مطلب اس کو طرح طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ لک جو ہے وہ فیس کی صفت ہے
جو ابھی میں عرض کرتا ہوں، لک کو فیس سے جوڑیں اور سینگ جیسے فعل ہے کہ اس چہرے میں رونمائی کے جتنے امکانات ہیں، اس چہرے میں دکھائی دینے کی جتنی جہتیں ہیں، دیکھنے کا کوئی بھی عمل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسے دیکھا جا سکتا ہے نہ دیکھ سکنے کے اعتراف کے ساتھ. تو اب یہ تعریف کا بہت بڑا درجہ ہے، اور نیٹشے کے لیے یہ مبالغہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ ایک عجیب سا آدمی تھا کہ اس کا چہرہ بھی منفرد تھا، اور اس کا چہرہ جیسے اس کی تصنیفات کی فہرست میں شامل ہونے کا استحقاق رکھتا تھا. تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص اتنے بڑے پیشنز اور اتنی بڑی خیالوں کی طغیانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ان کا جزوی اظہار کرتا جا رہا تھا کہ اسے پورا دیکھ سکنا، اسے پورا اپریشیٹ کر سکنا، اس کی انفرادیت کے جبری سبب کو بھی سمجھ سکنا، یہ ناممکن ہے. ہاں، اٹ از نیٹشے. اب یہ نیٹشے کو آج کل لوگوں نے، یہ پہلے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ اصل زبان کا تلفظ بولیں، انگریزوں میں نہیں ہے. تو لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ایک وبا چل پڑی ہے کہ ناموں کو، لفظوں کو، ان کا جو زبان ان کا اوریجن ہے اس کے لہجے اور تلفظ میں بیان. اب آج کل کہتے ہیں نیچا. اب فضول بات ہے، نیچا کہہ کے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. تو جو لفظ، جو نام، جو لفظ جس زبان میں آیا ہے اس زبان کا ایک نظام تلفظ ہوتا ہے، ایک صوتیاتی آرڈر ہوتا ہے. تو تمام ایک روایت سے دوسری روایت میں جانے والے الفاظ وہ اپنے اوریجنل تلفظ سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس زبان کے، نئی زبان کے فونیٹکس میں پھر اجنبی رہ جائیں گے، پھر اس میں جذب نہیں ہو پائیں گے. اب نیچا انگریزی کا کوئی تلفظ نہیں ہے، مطلب انگریزی میں تلفظ کی جتنی وہ ہے اس میں نیچا کہیں نہیں کھپتا. تو جو اس زبان کے لیریسزم یا اس زبان کے صوتی توازن کو بگاڑ دے تو وہ تلفظ نہیں قبول کیا جاتا. تو اٹ از نیٹشے obviously the one who encouraged to agree to every dare. یہ جو جملہ ہے یہ بھی وہ ہے، seeing his face at look. یہ اسی طرح کا دھماکہ خیز ٹکڑا ہے. مطلب یہ انگریزی محاورے کے خلاف ہے، یعنی انگریزی کے لینگ اسٹرکچر میں نہیں کھپتا، لیکن اس کے پیرول میں اضافہ کرتا ہے. تو ٹو ایگری ٹو ایوری ڈیئر. اب یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہر انکار کا حامی سے متفق، ہر بغاوت سے کا حامی، یہ نہیں ہے اس کا مطلب، یا حوصلہ مندی پر اخلاقی اور اعتقادی قیود نہ لگانے والا جذبہ، یہ سب اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ سب اس میں داخل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا اصل مطلب ہے انکار اور اس بات کے تضاد کو ختم کر دینے والا. اب یہ نیٹشے سے جو واقف ہے اس کی فکر وغیرہ سے،
تو وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے. یعنی نیٹشے سے واقفیت اس فریز کو سمجھنے میں بہت زیادہ جیسے اضافے کے ساتھ مدد کرتی ہے. کیا ہے کہ وہ جس نے ابھارا وہ پرسیپشن، وہ ڈائنمزم، وہ انکنٹرولبل کانشس ویو، جہاں اقرار اور انکار میں تضاد نہیں ہے، وہ نہ محض اقرار میں سما سکتی ہے نہ فقط انکار میں، وہ ان دونوں کا ایک سنتھیسائز ورژن ہے جہاں تضادات ختم ہو گئے. یہ بہت خوبصورت ہے. ون آف دا بگیسٹ نیمز ہو سیڈ، اب یہ جیسے بریکٹ میں ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ نیٹشے پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تاریخ میں ظاہر ہے کہ عظیم لوگوں کی ہر فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی انفرادیت یہ ہے، یعنی اس کی عظمت کے اسباب منفرد ہیں. تو اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے خود بولا اور اسے زردشت کا قول ہونے کا درجہ دلوانے میں کامیابی حاصل کی. وہ زردشت کی خطابت نہ ہونے کے جو سے خلا جو ہوا تھا، اس نے اس خلا کو بھر دیا. اس نے زردشت کے پیشن اور اس پیشن پر مبنی خطابت نہ ہو سکنے کا ازالہ کر دیا. اس نے زردشت کے پورے بیانڈ ایکسپریشن پیشن کو زبان دے دی، اور اس کے بولے ہوئے اور زردشت کے اندر چھپے ہوئے پیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کیا زردشت واقعی ایسا بول سکتا تھا؟ تو اب یہ ہے کہ اس نے گویا ایثار کیا اپنی خطابت کو زردشت سے منسوب کر کے اس پہ احسان کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ 10 پوک، یہ 10 پوک بھی ہے، 10 پیک بھی ہے. 10 پیک زراتشترا جو اس کی سب سے زیادہ مشہور اور مرکزی کتاب ہے. تو اینڈ آئی ایڈڈ، اب یہ جو ایک اینٹی کلائمیکس آیا ہے نا، one of the biggest names who said thus spoke Zarathustra. said بھی یہاں بہت عجیب ہے. یہ سیڈ اسکول کے پرچے میں لکھیں تو نمبر کٹ جائیں گے اگر سیڈ یہاں لکھا جائے گا تو، لیکن ماسٹر نالائق قرار پائے گا جو نمبر کاٹے گا. تو one of the biggest names who said thus spoke Zarathustra، جس نے کہا کہ زردشت نے یوں کہا تھا، بلکہ جس نے کہا کہ زردشت کو ایسا کہنا چاہیے تھا. مطلب ذرا حدود توڑ دیں گرامر کے، تو اب یہ بہت بڑی بات کہہ دی. مطلب لگتا ہے کہ بھئی اب نیٹشے کی مدح ختم ہو گئی یہاں پہ، لیکن اب ایک اینٹی کلائمیکس آ گیا. یہ حیرت کو بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ وہ کرتا ہے. مطلب یہ حیرانی کا تجربہ کروا دیتا ہے، اس حیرانی کا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جانا ہوا ایبسرڈ ہے، ہمارا دیکھا ہوا نابینائی کا ثبوت بننے کے لائق رہ گیا. تو اینڈ آئی ایڈڈ and may Zarathustra be me. یہ ویسے قوموں میں ہوتا تو اچھا تھا کہ and I added
اور میں نے اس روایت پر اضافہ کیا جو خطیبوں کی خطابت کو کامل کرنے والی روایت. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا. یہ اینٹی کلائمیکس ہے نا کہ میں نے یہ سب دیکھ لیا بتا دیا، لیکن وہ روایت جس نے نیٹشے کو جنم دیا تھا وہ روایت نیٹشے پر ختم نہیں ہوئی. وہ روایت نیٹشے سے شروع ہوئی ہے لیکن جاری رہنے کے لیے. تو میں نے اس میں ایک لہر کا اضافہ کیا. نیٹشے نے جس سیلاب کو جنریٹ کیا تھا میں نے اس میں ایک نئی طغیانی اپنی طرف سے داخل کر دی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ سیلاب نیٹشے کی تخلیق ہے. ایڈیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اور میں نے اس کو ذرا سا بڑھا دیا ہے. اینڈ may Zarathustra be me. واہ! نیٹشے نے زرتشت کے قول کے امکانات کو پورا کیا. میں زرتشت کے وجود کے امکانات کی تکمیل کا مظہر بن جاؤں گا. اس نے زرتشت کا کہنا دکھایا. اس نے اپنے لفظوں سے زرتشت کا کہنا دکھایا. میں اپنے ہونے سے زرتشت کا ہونا دکھا دوں گا. You wouldn't understand this, the last line, so I just let it be. یہ بالکل جیسے ایک مہارت کے ساتھ نظم کرافٹ ہوتی ہے نا کہ ختم دھماکے سے کر دینا. ختم میں سیکوینس اور لاجک وغیرہ کا لحاظ نہ رکھنا. ایک بالکل، کیونکہ یہ دو چیزیں اتنی بڑی بیان ہو گئی ہیں کہ اب یہ دوسرے نتائج اور اظہارات میں منتقل نہیں ہو سکتی. تو بات اتنی زیادہ پوری ہو گئی ہے کہ اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا. تو اب ضرورت ہے کہ اچانک ایک دھماکہ کر کے آدمی رخصت ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ تم یہ جو آخری لائن ہے یعنی میری طرف سے جو ایڈیشن ہے اس روایت میں وہ ابھی تمہارے سامنے نہیں ہے اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے. تو انتظار کرو. سو آئی جسٹ لیٹ اٹ بی. یہ جو ایک سکتہ طاری کیا ہے نا، یہ جو ایک وقفہ دیا ہے، سو آئی جسٹ لیٹ اٹ بی، یہ بہت زیادہ جیسے حیرت بھی پیدا کرتا ہے اور حیرت بھی جیسے شوق بڑھانے والی اور ناقابل یقین کو ایکسپیرینس کر لینے کی امید پیدا کر دینے والی کہ بھئی اب تم یہ تو نہیں، کیونکہ وہ 10 بیگ زراتشترا وغیرہ تو سب تم ظاہر پڑھ چکے سمجھ چکے کیونکہ وہ تمہارے پاس ہے. لیکن ابھی فی الحال میں اپنے پاس ہوں تو تمہارے دسترس سے باہر، تو وہ بھی آ کے دکھاؤں گا. لیکن ذرا انتظار کرو میرے فیصلے کا جو اتفاق نہیں ہوگا بلکہ یہ وقفہ دیا جا رہا ہے تمہیں اس حقیقت کو دیکھ سکنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. تو وہاں یہ صلاحیت کام نہیں آئے گی جس نے 10 بیگ زراتشترا کی اپریسیشن پیدا کی ہے. یہ دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے بھائی
کہ 10 پیگ زرتشترا میں جو کچھ تم نے اس سے جو سیکھا ہے ناممکنات کو اپریشیٹ کر سکنا، وہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، میں زردشت کا جو وجودی ورژن بنانے بلکہ مینیفیسٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ ابھی اس صلاحیت سے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے نیا پرسپیکٹو چاہیے، نئی ارج ٹو بی چاہیے، تو وہ پیدا ہو جائے گی، انتظار کرو۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کا انتظار تمہاری بینائی کو اس کے ظہور کے لائق بنا دے گا، کیونکہ یہ انتظار حیرت کے ساتھ ہے، پیشن کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ تو نظم ہو گئی، اب جو حیرت والا عنصر ابھی میں اس میں شدید ترین حالت میں لے لاتا ہوں۔ ابھی ذرا یہ نظم جس شاعر کی ہے، اس شاعر کی عمر 11 برس ہے، اس کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، اور اس عمر میں نیٹشے کی مداحی ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ان صاحبزادے نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت قبل از وقت ہے، کوئی جلدی جینیس ظاہر ہو گیا، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ 11 برس کی عمر کا بچہ نیٹشے کی ادھوری اپریسیشن کے بھی لائق ہو، وہ نیٹشے سے ایک پیشنیٹ ریلیشن قائم کر سکتا ہو، جو اس میں کر کے دکھایا گیا۔ تو اب دیکھیں، حیرت میں گندھی ہوئی نظم ہے۔ اب آپ اس کو ذرا پڑھیں گے تو آپ پر نئی کیفیتیں وارد ہوں گی اس نظم کی بھی، اور نیٹشے کے تصور میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوگا آپ کے تصور میں، جو نیٹشے کو سمجھ کر بنائے۔ تو یہ صاحبزادے جو ہیں، یہ ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، خرم الہی صاحب، تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا نام شاہ حسین ہے، اور کام جو ہے بس لوگوں کو حیران کرنا ہے، اور اللہ ان کو ہر طرح کے حسد اور نظر بد سے بچائے، اور اللہ ان کو ہر طرح کی خود پسندی کے امکان سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ ان کی تمام صلاحیتوں کو ان کی ہیوملٹی میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ انہیں ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھنے کے لائق رکھے، جو آدمی کی سب سے بڑی صلاحیتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا ماننا یہ سب سے زیادہ مدلل اور یقینی ہوتا ہے۔ تو اللہ اس بچے کو ایسا کر دے۔ اب ذرا دیکھ بھی لیں آپ، ورنہ وہ ایک اور سسپنس رہے گا۔ اب آنا ذرا حسین شاہ صاحب جو زردشت بن کے دکھائیں گے۔ ہاں، یہ نظم اب ان کی زبان سے سنیے۔ ہاں، وہ میں آپ Whose name do you see in every book and see his face at look? It is Nietzsche, obviously, the one who encouraged to agree to every dare. One of the biggest names who said,
Thus spake Zarathustra, and I added, and may Zarathustra be me. You would not understand this last line, so I just let it be. واہ واہ، یہ ہیں جناب وہ، اور ان کے لیے سب لوگ دعا بھی کریں.